محترم، آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے سمجھ لیں کہ حقوق اللہ ادا کرنے سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، تو ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جائے تو پھر اس دنیا اور آخرت میں خسارہ تو اس نے اٹھانا ہے۔ اور دوسری بات کہ حقوق العباد اتنے خطرناک یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں حقوق العباد ادا کرنے میں کمزور رہ جاتے ہیں تو ہمیں دنیا میں سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں سزا ملتی ہے۔ اور حقوق العباد ادا نہ کرنے سے، حقوق العباد کے اندر غلط ملت کا معاملہ پیش کرنے سے سب سے پہلے تنگ دستی اور معاشرے کے اندر سکون، امن یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں نا کہ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہ جب ہم کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی نکارا سے نکارا چیز جو ہے نا وہ ایک نمبر کر کے سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم کسی کریانے والے، کسی تول والے بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کر دے۔ ہم غلہ منڈی جاتے ہیں، خریدنے والا بندہ اپنی مرضی سے جس ریٹ پہ خرید رہا ہے اور بعد میں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہے، بعد میں وہ کم دے رہا ہے۔ فیکٹری والے کے پاس جاتے ہیں، اس کا را مٹیریل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو چیز نکلی ہے وہ بڑے اچھے داموں میں سیل ہو اور اس کو بتایا جائے کہ یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، لیکن تیار کیسے ہوئی ہے؟ وہ بالکل جو اس کا را مٹیریل ہے وہ بیکار ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم وراثتی حق حقوق مارتے ہیں، ہم نجائز کسی کی جگہ پر، کسی کی چیز کے اوپر ہم قابض ہوتے ہیں اور ہم چوری کرتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، دیگر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور عام لوگوں کے ہم جب حق کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی تمیز ہی نہیں رہتی کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد ہیں۔ ہم جب حقوق العباد میں غلط ملت کریں گے تو ہم اس کی سزا پائیں گے۔ میرے محترم، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ تاجروں کے پاس، اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہو تو اسے پکڑ کر لاؤ، اسے ہم سزا دیں گے۔ تو جب وزیر جاتا ہے بازار میں، پہلے کسائی کے پاس جاتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو اس کا جو پتھر کا وزن تولنے کا آلہ جو پتھر کا تھا، تو اس نے اپنے پیمانے سے اس کو جب کیا تو وہ کم نکلا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ بہت پریشانیاں ہیں، گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے سے بھی تنگ ہیں، اور اسی طرح اپنی اس نے رونا رویا اس کے سامنے۔ وہ دوسرے بندے کے پاس گیا، تو وہ بھی ایک تاجر تھا، تو اس نے بھی اپنا رونا رویا کہ میں تو دنیا میں ہی نہ آیا ہوتا تو اچھا تھا، میری اولاد نافرمان ہے، یہ معاملے چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح۔ چوتھے بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی الحمدللہ رب العالمین، زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے۔ اب جب اس نے وزن کرنے والا آلہ دیکھا تو وہ پورا تھا، وہ اپنا ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت کر رہا تھا۔ تو جب وہ بادشاہ کے پاس واپس آتا ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جی کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جو کم تول رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے غصے سے کہا کہ اسے ہمارے پاس کیوں نہیں لایا تاکہ ہم اس کو سزا دیتے؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ جی ان کو سزا تو دنیا میں ہی مل رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے اور ایسی پریشانی میں لاحق ہے کہ اسے اپنی زندگی جو اللہ نے ایک نعمت کے طور پر اسے عطا کی ہے، وہ اسی زندگی میں وہی زندگی اس کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ وہ تکلیفوں میں گزار رہا ہے، پریشانیوں میں گزار رہا ہے۔ تو میرے محترم، بات کچھ سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ جب ہم حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، جب ہم حقوق العباد میں ڈرامے بازی کرتے ہیں، جب ہم حقوق العباد میں دو نمبری کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں سزا تو ملنی ہے، آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہے، وہاں تو ملے گی، یہاں بھی مل رہی ہوگی۔